صالح ابن حریانی پر، مسیب ابن یزید ریاحی پر۔ لیجئے 3 جنازے صبح عاشور کے پہلے مہمان کے تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے۔ اب اس کے پیچھے 3 جنازے آ گئے، 2 جنازے اور آ رہے ہیں۔ قاسم ابن زہیر تغلبی، حضرت مقصد ابن زہیر تغلبی، یہ 2 جنازے، 2 تابوت آپ کے درمیان کوفے کے شہید ہیں۔ اللہ اکبر، سرزمین کوفہ سے امام کی نصرت کے لیے آئے۔ ارباب ہم رونے والوں، آپ کے درمیان 5 جنازے، 5 تابوت زیارت کے لیے آ چکے۔ حضرت قردوس ابن زہیر تغلبی کا تابوت بھی زیارت کے لیے آپ کے درمیان لایا جا چکا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے۔ آج 72 تابوت کربلا کے سوگوار، کربلا کے عزادار، زہرا کے نام کے ماتمدار، کربلا کے مظلوموں کا جنازہ اٹھا رہے ہیں جو کربلا میں بے کفن پڑے رہے۔ حضرت قردوس کے بعد اب جو تابوت 7واں زرغامہ ابن مالک کا آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے۔ لیجئے اب اس کے بعد جو جنازہ زیارت کے لیے تابوت آ رہا ہے، حضرت کنانہ ابن عتیق تغلبی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ چکا ہے۔ رونے والوں، حضرت عابس ابن شبیب شاکری کوفے سے امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ حضرت علی کے صحابیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جس کے لیے امیر المومنین نے کہا تھا جیسے زمین پر ایک کوئی تیار ہو جائے کہ اللہ کی عبادت ایسے ہونے لگے جو عبادت ہونے کا بات ہے۔ حضرت شہزاد ابن عبداللہ حمدانی کا تابوت قبیل حمدان سے ہے جو امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ جامع شہادت نوش کی۔ عمار ابن ابی سلمہ حمدانی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ قبیل حمدان سے آنے والے ان شہیدوں کے جنازے آپ کے درمیان لائے جا رہے ہیں۔ حضرت بریر ابن خزیر حمدانی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ چکا ہے۔ ماتم کیجئے، کربلا کے مظلوموں کا ماتم کیجئے، بے کفن لاشوں کا ماتم کیجئے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عبدالرب انصاری کا عزیز و صحابی رسول، راوی احادیث، اللہ اکبر، آپ کے درمیان صحابی رسول حضرت عبدالرحمن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر ابن قرظہ انصاری کا تابوت درمیان آپ کے زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے۔ حضرت عمر ابن قرظہ انصاری کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ لیجئے نعیم ابن عجلان انصاری کا تابوت امام مظلوم کے ناصر، مددگار، جانثار حضرت عامر ابن مسعود کا تابوت آپ کے درمیان نعیم ابن عجلان کے بعد آ رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے۔ حضرت عامر ابن مسلم عبدی کا تابوت عزیزوں، حضرت نعیم کا تابوت زیارت کے لیے آ چکا ہے۔ حضرت جنادہ ابن کعب کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ہاں ہاں، یہ کربلا کے وہ بے کفن لاشیں ہیں کہ جن پر رونا اللہ اکبر، سوچیے حسین پہ کیا گزر گئی ہوگی جب جانثاروں کی لاش بے کفن میدان مقتل میں پڑی رہی۔ حضرت جنادہ کے بعد حضرت عامر ابن مسلم عبدی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ چکا ہے۔ حضرت سالم غلام عامر ابن مسلم عبدی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ تابوت اٹھانے والوں، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے۔ تم نے سید سجاد کربلا کے پہلے عزادار غریب زہرا کا وہ غریب لال کہ جس کے زخموں کا مرہم پیش کر رہے ہو، لیجئے حضرت عامر ابن مسلم عبدی کے بعد سالم غلام عامر ابن مسلم کے بعد وزیر بن شبید عبدی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں، 20واں جنازہ اور 20واں تابوت آپ کے درمیان سیف ابن مالک عبدی کا آ رہا ہے۔ ہاں ہاں، کربلا کے ہم سوگواروں کو، ہم سوگواروں کا عزیزوں لاکھوں سلام کو۔ سیف ابن مالک عبدی کے بعد اب جو
تابوت لایا جا رہا ہے وہ حضرت ابو ثمامہ ساعدی کا تابوت ہے۔ رونے والوں، حضرت ابو ثمامہ ساعدی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ چکا ہے۔ حضرت ابو شسا یزید بن زیاد کندی کا تابوت یہ 22واں جنازہ آ رہا ہے۔ جہاں تک نظر جا رہی ہے تابوت نظر آ رہے ہیں۔ کربلا کے اس حسین کا جسے میدان مقتل میں رلا کے شہید کیا گیا، کیا میزبانی ہوئی ہے۔ رونے والوں، اجر رسالت ادا کیا گیا ہے۔ حارث ابن عمر القیس کندی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ چکا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے۔ ظاہر ابن عمر کندی کا تابوت آ رہا ہے۔ اب تک 24 جنازے آپ اپنے کاندھوں پر اٹھا چکے ہیں۔ ہاں، 11 محرم کو علی کی بیٹی مقتل سے روتی بھی گزر گئی تھی اور کہتی تھی بھیا تمہارے چاہنے والوں کا جنازہ مقتل میں بے کفن ہے۔ بی بی وعدہ رہا جب تک یہ حیات ہے، جب تک یہ کائنات ہے، تمہارے مظلوم بھیا کا غم ہوتا رہے گا۔ بی بی تمہاری مظلومیت پہ دنیا آنسو بہاتی رہے گی۔ جندب ابن حجیر کندی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے۔ 54 انصار ہیں جس میں 34 ناصر امام مظلوم کے جو کوفے سے تشریف لائے۔ لیجئے حضرت جندب کے بعد اب جو جنازہ آ رہا ہے یہ جمع سال ہے۔ چند دن ہوئے شادی کو، ماں کے ہمراہ سفر کر رہے ہیں۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں ایک شہید کے حوالے سے آپ کے سامنے فکر عرض کرتا۔ عزیزوں، ماں کے ساتھ آئے، دور دور دیکھا کہ سپاہی کسی کا حصار کیے ہوئے، ماں بے چین ہوئی، جوان بیٹے سے کہا جاؤ ضرورت وہ تو یہ کیا مرنا ہے۔ آواز دی اماں یزید مسلمانوں کا حاکم ہو گیا ہے، نواز رسول کو بدن میں رہے نہیں دیا گیا ہے۔ اماں یہ ان کے خون کے پیاسے ہیں۔ آواز دیا میرے لال اس سے اچھا موقع نہ ملے گا، فرزند رسول کے قدموں میں جان قربان کر دو۔ ماں بیٹے کو لے کر کے اس کی نئی نویلی اللہ اکبر بھی چند دن شادی کے ہوئے، ساتھ میں زوجہ بھی ہے، آئے میدان مقتل میں شہادت کا بازار گرم ہوا، سب جان قربان کر رہے تھے۔ بیٹے کو اجازت دلوائی، بیٹا میدان مقتل میں گیا، دلیری کی جنگ لڑی، لوٹ کے کئی یزیدی فوج کے سپاہیوں کو واصل جہنم کیا۔ ماں نے کہا میں راضی نہیں ہوں، تو پھر جاؤ جا کے جامع شہادت نوش کرو۔ بیٹے ہیں، ماں کا حکم تھا، امام سے اجازت لے میدان مقتل میں آیا۔ اب جو آیا وہ خود نہیں آیا، اس کا سر بھیجا گیا۔ ماں نے سر کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں، یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ جو ہم زہرا کے لال کے قدموں پہ قربان کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں دیا کرتے۔ لوگوں، اسی جوان سال کا جنازہ اور تابوت آ رہا ہے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ چکا ہے۔ شبیر ابن عبداللہ نہشی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ چکا ہے۔ لیکن اس کے بعد سہیل ابن عمر خشمی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ عزیزوں، آپ ذرا تابوت کی زیارت کر رہے ہیں تو ایک نظر تابوت اٹھانے والے ان کمسن بچوں کو بھی تو دیکھ لیں جو بڑی دیر سے تابوت کے پاس بیٹھے ہیں۔ شاید ان کے کلیجے پہ کوئی طرف ہے کہ رونے والے موجود تھے مگر رونے نہیں آ گیا۔ اللہ، یہ بچے ہیں، آزاد بچے ہیں، یہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، لیکن یہ تابوت کے پاس بیٹھنا بتا رہا ہے کہ زہرا کا لال غریب ہے۔ اللہ اکبر۔ لیجئے شبیب ابن عبداللہ کے بعد سہیل ابن عمر خشمی کا تابوت آ گیا۔ سعید ابن عبداللہ حنفی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ حلاس ابن عمر کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے۔
رونے والوں ایک ایک تابوت کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے ماتم کرتے جائیں. نعمان ابن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ہاں ہاں آپ کے درمیان مسلم ابن کثیر اسدی کا تابوت زیارت کے لیے آ چکا ہے. 32 جنازے لوگ 35واں جنازہ بھی آ گیا قاسم ابن حبیب ازدی کا. اللہ اکبر. یہ جانسار امام مظلوم ہیں جو یہ کہتے تھے بنی ہاشم سے پہلے ہم اپنی جان قربان کریں گے. ہاں ہاں یہ کہتے تھے کہ بنی ہاشم سے پہلے ہم اپنی جان قربان کریں گے. اور آخر وعدہ وفا کیا. نافع ابن ہلال کا تابوت لایا جا رہا ہے جس سے زہرا کے لال کی تنہائی اور غربت دیکھی نہ جاتی تھی. مگر ہاں فرزند رسول میدان مقتل میں تباہ ہو گئے. عزیزوں جوہر ابن مالک تیمی کا تابوت آپ کے درمیان یہ 35واں جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے. مسعود ابن حجاج تیمی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ چکا ہے. اللہ اکبر. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. اہتمام کرنے والے آباد رہیں مگر گزر گیا بطور کا گھر. رونے والوں لیجئے مالک ابن عبداللہ جائری کا تابوت آپ کے درمیان آ رہا ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں تا حد نظر مجمع ہے. تابوت کو بوسہ دے رہے ہیں. یاد آیا کچھ کربلا میں علی کی بیٹیاں جن کے اپنے سب مارے گئے تھے لاشوں کے درمیان سسکیاں لے رہے تھے. بار بار مشرق کی طرف دیکھ رہے تھے. اے بھیا تمہارے جانسار مارے گئے تم پہ بھی کسی کو رحم نہ آیا. مالک ابن عبداللہ کے بعد حنظلہ ابن اسد شبابی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے 38واں جنازہ لایا جا رہا ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے. لیجئے حنظلہ ابن اسد شبابی کے بعد اب جو جنازہ آ رہا ہے اللہ کیا اہتمام ہے. اسی لیے تو فرزند رسول کہتے تھے نانا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے. بھیا جیسے جانسار مجھے ملے آپ کو نہ ملے. بابا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے. عزیزوں ذرا اہتمام کو دیکھیں. جب بازار شہادت گرم تھا ایک ایک اجازت لے رہا تھا. اسی گھر کا ایک فرد ہے فرد کہہ سکتا ہوں عزیزوں جس نے امام حسن کا دور دیکھا ہے جس نے یہ سارے مناظر دیکھے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں فرزند رسول مجھے بھی تو اجازت دے دیں. آواز دیا نہیں تمہیں کیسے اجازت دے دوں تم تو ہمارے راحت کے دنوں کے لیے تھے. آواز دیتے ہیں ہاں فرزند رسول مجھے اس بات کا احساس تھا کہ آپ مجھے اجازت نہ دیں گے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے نا میرے خون سے بو آتی ہے نا. عزیزوں زہرا کے لال نے کلیجے سے لگا دیا. اہتمام کے ساتھ رخصت کیا. جب یہ جام شہادت نوش کر چکے فرزند رسول نے زانوں پہ سر رکھا. آواز دی معبود گواہ رہنا یہ میرا جون ہے. عزیزوں تاریخ کہتی ہے کہ بنی اسد کے ہمراہ جب امام سید سجاد لاش شہدائے کربلا کو دفن کر رہے تھے تو بنی اسد کے لوگوں نے پوچھا تھا اے میرے محسن یہ کس کا جنازہ ہے؟ مجھ کو اکبر کی بو آ رہی ہے. امام سجاد کو رو کے آواز دی کہ میرے بابا کے جون ہیں. رونے والوں حضرت جون کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے. خدا کی قسم مر جانے کا جی چاہتا ہے. اللہ اکبر. یہ کربلا ہے کربلا جہاں لاشیں بے کفن پڑے ہوئے ہیں. لیجئے حضرت جون کے بعد سرزمین کوفہ سے آنے والے ایک اور ناصر و مددگار مجمع ابن عبداللہ کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے. یہ 40واں جنازہ ہے. اللہ اکبر. مگر آپ ذرا محسوس کریں کہ اٹھانے والے کتنے ہیں جنازے کو. مگر کربلا میں حسین اکیلے میتیں اٹھا رہے تھے خیمے تک لاتے تھے. لیجئے اس کے بعد جنازہ ابن حارث سلمانی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے. حضرت جنازہ ابن حارث سلمانی کا تابوت آ چکا ہے. عمر ابن جندب حضرمی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے.
کربلا کے ناصران امام مظلوم کو سلام کرتے جائیے، اہتمام کرنے والوں کو دعائیں دیجیے، اس لیے کہ ان زخموں کا مرہم لے کر حاضر ہے۔ ایام عزا رک سکتے ہیں، جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ کربلا کے مظلوموں کا ماتم کرے گا، یقینی طور پر ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ۔ غریب زہرا حسین غریب کی مائی ہوگی بی بی، ہماری سزا کو قبولیت کا شرف نائب فرمانا۔ بی بی یہ عزا ہماری زندگی کی آخری عزا نہ ہو، خالق پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ کربلا والوں کا غم ہے، حضرت عمرو ابن جندب عظمی کے تابوت کے بعد بشیر ابن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ رونے والوں تابوت ہے، سلام کیجئے، ماتم کیجئے، پرسہ پیش کیجئے۔ یہ جو جنازے گزر رہے ہیں یہ سب چاہتے تھے کہ حسین بچ جائے، لیکن نہ، فرزند رسول کو رولا رولا کے میدان مقتل میں بڑی بڑی دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، ایک جنازہ ہو رہا ہے، حالانکہ یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں، لیکن یہ جب شہید ہو گئے، میں ایک غربت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ عزیزوں جب یہ شہید ہوئے، لاشیں مقتل میں بے کفن پڑی رہی، یزیدی فوج اپنے پشتہائے نجس کو دفن کر کے چلی گئی۔ نواز رسول انصار امام مظلوم کی لاشیں بے کفن پڑی رہی۔ اس شہید کی بیوی نے غلام کو بلایا اور کہا سنو یہ کفن لو اور چلے جاؤ۔ اس نے ملکہ سے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ جتنے شہید کیے گئے ہیں نواز رسول کے ساتھ سب کے قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے جنازہ اٹھایا ہوگا، سب کو کفن دیا ہوگا، لیکن تمہارے مالک کا کوئی جاننے اور چاہنے والا نہیں ہے، اس کا لاشا بے کفن پڑا ہوگا، لے جاؤ جا کے کفن دے دو۔ اس نے کفن لیا، لے کے میدان کربلا میں آیا اور کفن لیے بڑی دیر تک کھڑا رہا۔ آخر کار اس نے کفن نہیں دیا، کفن لے کے لوٹ کے واپس آ گیا۔ ملکہ نے دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ اپنے مالک کو اتنی جلدی بھول گیا، تو نے اسے کفن نہ دیا۔ وہ رو کے کہتا ہے کہ کیسے ممکن تھا کہ میں کفن نہ دیتا؟ پوچھا پھر کفن کیوں نہیں دیا؟ رو کے کہتا ہے کیا کروں، کفن ایک تھا، لاش 72 تھی۔ کفن ایک تھا، لاش 72 تھی۔ اللہ اکبر، رونے والوں یہ وہی زہیر ہے، حضرت زہیر کا تابوت آ رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، ہر آنے والا تیر اپنے جلد پہ دیتے تھے۔ امام مظلوم نماز ادا کر رہے تھے، آواز دیتے تھے آقا کے حق وفا ادا ہوا، آواز خالق میں نمازیوں میں شمار کر۔ اے زہیر کے عزادار تڑپ رہے ہیں، آپ کا تابوت اٹھ رہا ہے، یہ جنازے کی شبیہ ہے، یہ عزادار ماتم کر رہے ہیں اور پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ لیجئے حضرت زہیر ابن قین کے بعد منجا ابن سہن کا تابوت آ رہا ہے۔ یہ امام کی نصرت کے لیے میدان کربلا میں آئے اور جام شہادت نوش کی ہے۔ آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو۔ لیجئے حضرت آپ کے سامنے منجا ابن سہن کے بعد ابو سمسان امیہ بن سعد تائی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ رونے والوں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ حجاج ابن مسروق جعفی کا بھی تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ چکا ہے۔ حضرت حجاج ابن مسروق جعفی کا تابوت زیارت کے لیے آپ کے درمیان ہے۔ لیجئے اس کے بعد حضرت جبلہ ابن علی شیبانی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ رونے والوں ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے اور پرسہ پیش کیجئے۔ آپ کے درمیان یہ جنازے اور یہ تابوت زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ جبلہ ابن علی شیبانی کا تابوت آپ کے درمیان آ گیا ہے۔ حضرت حارث ابن نیحان کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ حضرت حارث ابن نیحان یہ بھی امام مظلوم کے جانثار وفادار، کربلا میں امام مظلوم
مظلوم کے قدموں پہ جان قربان کرنے والے عبداللہ ابن عمیر کلبی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا اس عزا کو قبولیت کا شرف عنایت فرمائے۔ عبد الرحمن ابن عبداللہ ارجعی کا تابوت آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیجئے انصار امام مظلوم میں یہ 52واں جنازہ ہے، یعنی 52 تابوت اب تک آپ اٹھا چکے ہیں۔ کس کا؟ انس ابن حارث اسدی کا تابوت آپ کے درمیان آ چکا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ ارجعی کے بعد انس ابن حارث اسدی کا تابوت آ رہا ہے، اور 2 جنازے انصار میں بچے ہیں جنہیں لایا جانا ہے۔ ایک جنازہ ہے اس کا جو زخموں سے چور ہے، پورے بدن کا خون بہہ چکا ہے، پیاسے ہیں، لب لگ رہے ہیں، حبیب کو اشارے سے بلا رہے ہیں۔ حضرت حبیب قریب آئے، اشارے سے کہا جلدی کرو اور قریب آؤ۔ حضرت حبیب اور قریب گئے۔ عزیزوں، بس رخصت کا وقت تھا، لب لگ رہے تھے۔ فطرہ سن لیجیے، بہت روئیے گا، یہ ناصرہ میں امام مظلوم لب لگ رہے تھے۔ شاید حبیب قریب گئے اور آہستہ سے پوری طاقت کو جمع کیا بدن کے، اور ایک فطرہ کہا آنکھیں بند کر لی، آواز دی، حبیب فرزند رسول کو تنہا نہ چھوڑنا، حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ لو آپ کے درمیان اسی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ مسلم ابن اوس کا، اے مسلم فرزند رسول اکیلے رہ گئے، جانشاروں کو آواز دے رہے ہیں، ہے کوئی جو حسین کی مدد کے لیے آئے؟ اللہ اکبر۔ 53واں جنازہ آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ رونے والوں، میں دعا کو میں دیکھ رہا ہوں، اتنی تیز دھوپ میں سوگوار بھی ہیں، پردہ دار بہنیں بھی ہیں۔ خدا کرے بہنوں تمہارے سر پہ تمہاری چادر سلامت رہے، خدا کرے تمہارے بھائی سلامت رہے، مگر زینب کا بھائی بچ نہ سکا۔ خدا کرے آپ کے بیٹے سلامت رہے، مگر حسین کا اکبر بچ نہ سکا۔ خدا کرے آپ کے بھتیجے سلامت رہے، حسین کا قاسم بچ نہ سکا۔ اللہ کرے آپ کی آغوش کے بچے پروان چڑھیں، مگر رباب کا اصغر بچ نہ سکا۔ خدا کرے یہ آزادار بیٹیاں سلامت رہے، مگر زندان میں سکینہ مر گئی، بچا کیا ہے حسین کے پاس؟ اللہ اکبر۔ فرزند رسول آواز دے رہا ہے، نصرت حق نے کہاں کام تکلف سے لیا، ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے، چادریں دے دیا اسلام کی عریانی کو، یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے۔ رونے والوں، کربلا کے مظلوموں کا ماتم ہو رہا ہے۔ لیجئے ناصران امام مظلوم میں ایک آخری جنازہ آنے والا ہے۔ یہ جنازہ کس کا ہے؟ میں کہوں آپ سے نہیں، دعا کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں، دیکھیں بہن بہت بڑی دولت کا نام ہے۔ بہن ہوتی ہے، ماں کے بعد جو بے لوث محبت کرتی ہے اسے بہن کہتے ہیں۔ جب بھی آپ بے چین ہوتے ہیں، پردیش میں رہتے ہیں، آپ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے مصلی پہ بیٹھ کر اپنے بھائی کے حق میں جو دعا کرتی ہے وہ ماں کے بعد بہن ہے۔ بہن بھائی کی تنہائی نہیں دیکھ سکتی، بہن بھائی کی غربت نہیں دیکھ سکتی۔ اور ہاں ایک گزارش ہے، کبھی بھی کسی بہن کو بھائی کا نام لے کے دانا مت دینا، بہن کے کلیجے پہ بڑا زخم لگتا ہے۔ رونے والوں کربلا میں اسی لیے زینب بی بی کہتی ہیں کہ نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو ہم سے ہو کے نہ گزراؤ، بھائیوں کا نام لے کے دانا دیا گیا ہے، کہاں ہے عباس بلاؤ، کہاں ہے حسین بلاؤ۔ اللہ اکبر۔ زینب بی بی تم نے فرش عزا بچھائی، یہی تو کہا تھا میرے لال ہم سب سے پہلے اپنوں کا ماتم کریں گے، ہمیں رونے نہیں دیا گیا۔ فوجوں کو ہجوم بڑھ رہا تھا، فوجیں چلی آ رہی تھی، غریب بھائی کی تنہائی اور غربت پہ بہن کی نظر تھی، اس لیے اسلام میں بہن بھائی کے قریب آئی، آ کے کہتی بھیا تمہارا کوئی جاننے والا ہے؟
آواز دی بہن کہ بھیا تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں. حسین بہن کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھیا یاد دلاؤ تمہارے بچپن کا دوست ہے جو تم پر فدا ہوتا تھا بھیا وہ حبیب بھیا اسے بلا تو نہیں لیتے. بہن کا اشارہ دیکھا بھائی نے مظلومیت میں کربلا میں فوجوں کے درمیان مرغ آدم میں بھائی کے لیے عزیزوں اپنے بچپن کے دوست کو خط لکھنا شروع کیا. حسین خط تحریر کرتے رہے. اللہ جانے زہرا کے لال نے کیا لکھا. بہن غریب بیٹھی رہی. جب خط مکمل ہو گیا تو علی کی بیٹی زینب کہتی ہے اپنے بھیا پہ قربان ہونے والی بہن کہتی ہے بھیا اگر اجازت ہو تو ایک سطر میری طرف سے لکھ دو. اور بہن وہ کیا اور بھیا لکھ دو حبیب دیر نہ کرنا جلدی آ جانا. نہیں گھٹ تو نہ ہوئی حبیب دیر نہ کرنا جلدی آ جانا. عزیزوں اسی اسنا میں انصار امام مظلوم میں تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگی. اب جو تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی تو زینب بی بی نے پوچھا موفزہ یہ کیا ہوا؟ تکبیر کی آوازیں انصار میں کیسی بلند ہو رہی ہیں؟ آواز ہوئی بی بی آقا کے بچپن کے دوست حبیب آ رہے ہیں کہ اماں جلدی سے جاؤ جا کے سلام کہلا دو. جیسے ہی حبیب کے پاس کسی نے آ کے کہا کہ خیمے والی علی کی بیٹی زینب سلام کہلاتی ہے انہوں نے منہ پہ تماچے مارے. رونے والوں جسے خود سے بلوایا گیا ہے وہ حبیب آئے ہوئے ہیں. حبیب کا یہ انصار آخری جنازہ آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. حسین غریب ہو گیا. انصار مارے جا چکے ہیں جن کے جنازے آپ کے درمیان حضرت حبیب کا تابوت آ رہا ہے. حبیب تم پر سلام حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے. ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے. آپ دیر سے کھڑے ہیں. 54 جنازے آپ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے آنسوؤں سے استقبال کر لیا. تھک تو نہیں ہے؟ اپنی مرضی سے کھڑے ہو, اپنی مرضی سے آئے ہو. جب دل چاہا جہاں بیٹھ گئے. نہ کسی نے تعزیہ نہ مانا, نہ کسی نے نیزہ چڑھایا, نہ تم نے کوئی جنازہ اٹھایا. کربلا میں حسین پہ کسی کو رحم نہ آیا. انصار کے جنازے اٹھانے والا اب گود کے بالوں کے جنازے اٹھائے گا. بنی ہاشم کے جنازے آپ کے درمیان آئیں گے. مجھے نہیں پتا کیسے استقبال کرو گے. رونے والوں, کربلا احساس کا نام ہے, مر جانے کا جی چاہتا ہے. انصار کہتے تھے پہلے ہم
جان قربان کریں گے؟ بنی ہاشم کہتے تھے نا پہلے ہم جان قربان کریں گے۔ ایک غریب ہے زہرا کہ پہلے انصار نے کیوں جان دی تھی، کیوں جان شہادت نوش کی، کہ تمہیں نہیں پتا کربلا میں مر جانا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا، اس لیے جامع کوثر سے پہلے یہ سیراب ہوئے، پیاسا دیر تک کون رہے گا، اور تم اس خیمے میں لے چلو جہاں 6 مہینے کا اثر جھولے میں ہے، جو سب سے آخر میں شہادت نوش کرے گا۔ اللہ اکبر، رونے والوں لیجئے آپ کے درمیان بطول کا چمن تاراج آنے والا۔ کربلا میں تو دستور بدل دیا گیا، ایسا دستور، کیا کوئی یتیم کو بھی مارتا ہے؟ کیا کوئی یتیم پہ بھی حملہ کرتا ہے؟ ارے ابھی بھی تازہ زخم ہے، باپ کی لاش کوفے کی گلیوں میں پھرائی گئی ہے۔ اللہ اکبر، مسلم کے 2 یتیموں کے جنازے آ رہے ہیں، سلام ہمارا آپ کے درمیان، بنی ہاشم کے جنازے آنے لگے۔ رونے والوں حضرت عبداللہ ابن مسلم، اللہ اکبر، محمد ابن مسلم ابن عقیل کا تابوت، ذرا دیکھو نا، اب زینب کا گھر جل رہا ہے، گود کے پالے مارے جائیں گے، بنی ہاشم کے جنازے اٹھنے لگے ہیں، آ رہا ہے تابوت یتیمان مسلم کا، آپ استقبال آنسوؤں سے دیکھیے، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، اور یہ بھی انتظار کر لیجیے گا کہ مقتل پڑھا جائے، روایت پڑھی جائے، شہادت پڑھی جائے۔ صرف اتنا تصور کیجئے کہ جنازہ اٹھانے والا اکیلا حسین ہے۔ اللہ اکبر، جس نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ لیجئے یتیمان مسلم کے جنازے آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گئے، ذرا غور سے دیکھیے، پھر جنازے آ رہے ہیں۔ یہ کس کے جنازے ہیں؟ اولاد عقیل کے تابوت آ رہے ہیں۔ اے عقیل، کربلا سنی تو تڑپ گئے تھے نا، یہی دعا کرتے تھے معبود مجھے سرخرو کر دے۔ اے عقیل، آپ کے بچوں نے جام شہادت نوش کیا، اے عقیل آپ نے سرخرو کر دیا۔ اللہ اکبر، لیجئے آپ کے درمیان اولاد عقیل کے جنازے آنے لگے ہیں۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کا، حضرت جعفر ابن عقیل۔ مقتل بتاتا ہے تقریباً 1800 جزیدی فوج کے سپاہیوں کو فنار کیا۔ سب کی خواہش یہ تھی کہ زہرا کے لال کے قاتلوں پر حملہ کرنے والوں اور رلانے والوں کو کم کیا جائے تاکہ فرزند رسول پر مصیبتوں کے پہاڑ نہ ہو۔ لیکن کیا خبر تھی، زہرا کا لال اکیلا رہ جائے گا۔ حضرت جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے استقبال کرتے جائیے، ماتم کرتے جائیے اور پرسہ پیش کرتے جائیے۔ لیجئے اب 2 جنازے ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ 2 جنازے وہ ہیں جن کا حق ہے کہ نہیں رویا گیا ہے۔ سمجھ گئے کون؟ یہ ہم سب کی آقا ذاتی، جس پہ ہم سب کی جان قربان ہو جائے، جس نے بڑے مسائل اٹھائے ہیں۔ پہلے ماں کا جنازہ غربت میں اٹھتا دیکھا، بابا کے سر پہ ضربت دیکھی، بھائی کے جنازے پہ تیر دیکھے، مقتل میں نر یادہ میں گری ہوئی ہے، اپنے 2 بچوں کو لے کے کربلا آئی ہے، مگر بچوں کو پیار نہ کر سکی۔ یہ ماں اپنے بچوں پہ رو بھی نہ سکی۔ سمجھ گئے کون؟ بی بی زینب کے اولو محمد۔ اللہ اکبر، میری ماں، میری پردگار بہنوں، بی بی زینب کے اولو محمد کے جنازے آنے والے ہیں۔ اللہ جانے کیسے اجازت دلوائی۔ یہ دونوں بچے میدان مقتل کی طرف جا رہے تھے، بس ماں نے اتنا کہا تھا اولو محمد تم ابھی زندہ ہو؟ اماں کیا کرتا؟ کئی دفعہ منو چرن کے پاس گیا، ہر دفعہ یہ کہے کہ واپس کر دیتے جاؤ محمد، تمہاری ماں کے لیے یہ لاشوں کا زخم بہت ہے۔ آواز دیا، نہیں دیتے اجازت۔ دونوں بچوں کو لے کے بھائی کے قریب آئی، آواز دیتی بھیا ایک سوال پوچھو۔ کہا بھیا، اگر اماں نے پوچھ لیا زینب تجھے حسین عزیز تھا یا بیٹے ہو محمد؟ حسین سمجھ گئے، اجازت دینی ہے، وقت نہیں ہے کہ میں ان کی شہادت اور رخصت ہو سکوں۔
اور یہ دونوں بچے جانے کے لیے آمادہ ہوئے، ماں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ زینب یہ بچے پڑھنے کو جا رہے ہیں؟ ماں نے آواز دی، انو محمد تمہیں پتا ہے نا تم کون ہو؟ کہا جی اماں۔ کہا سنو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، دلیری کی جنگ لڑنا، اور سنو نا محمد اتنی دور چلے جانا کہ بھیا صبح سے جنازے اٹھا رہا ہے، جب تمہارے جنازے اٹھانے کے لیے جائے تو کہہ دوں بھیا بچے بہت دور چلے گئے۔ جی اماں۔ ایک فتویٰ بی بی نے اشارہ کیا، اے اونا محمد ذرا دیکھو جھولے میں اصغر پیاسا ہے، رونے والوں میری طرف متوجہ رہیے، رونے دیجئے آسمان کو، برسنے دیجئے پانی۔ حسین کا اصغر ایک قطرہ ہاتھ کے لیے ترس گیا ہے میدان مقتل میں۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں ذرا سوچو نا، سکینہ پیاسی مر گئی زندان میں، اکبر مقتل میں پانی مانگتا رہ گیا، اسی پانی کے لیے باز ترائی پہ سو گیا، اسی پانی کے لیے اور محمد دریا کی ترائی پہ کھڑے رہے۔ جیسے ہی حسین نے کہا زینب تیرے بچے ترائی پہ پہنچ گئے ہیں، آواز دیا بھیا ترائی پہ؟ ماں ہے بے چین ہو گئی، مگر حسین نے کہا زینب تیرے اور محمد جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں۔ تو بھیا کیسے اصول؟ کہ زینب جب بھی ان کی بہتے ہوئے پانی پہ نظر پڑتی ہے تو یہ دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں، کہیں کوئی نہیں چھپ کے حملہ نہ کر دے۔ اللہ اکبر، مارے گئے اور محمد لو رہا ہے انہیں اور محمد کا چہرہ۔ مارے گئے بی بی زینب کے ہونا محمد، وہ جنازہ جا رہا ہے، کوئی نہیں ہٹا۔ ارے جب تیروں کے سائے میں بدلے ہوئے حالات میں ہم نے مقتل میں دیکھا ہے کہ جان خانوں نے کیسے جان شہادت نوش کیا ہے۔ عزیزوں، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا رسول ہے؟ عمر بھی کم ہو، یتیم بھی ہو، اسے بھیجا جائے تو غریبان بھی چاک کر دیا جائے، تاکہ عرب کا دستور یہ ہے کہ یتیموں پہ رحم کھایا جاتا ہے۔ لیکن کربلا میں سارے دستور و اصول توڑ دیے گئے۔ جس کا جنازہ آ رہا ہے اس کی عمر زیادہ نہیں ہے، صرف 13 سال ہے، صرف 13 سال۔ نازک بدن ہے، حسین نے کلیجے سے لگا کے بھاگا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کم سن تھا کہ تلوار زمین پہ خط دیتی جاتی تھی۔ حسن کی جان قاسم، اللہ اکبر، جب میدان مقتل میں گیا تو جیسے اکبر کے پیچھے حسین گئے تھے ویسے ہی اپنے بھائی کی نشانی قاسم کے پیچھے گئے۔ لیکن جیسا جنازہ قاسم کا آیا ایسا جنازہ کسی کا نہ آیا۔ حسین سب کا جنازہ یا تو یوں لائے تھے
یا یوں لائے تھے قاسم کا جنازہ آبا کے دامن میں لائے تھے، اس لیے کہ شہید کی لاش